یہ 28 جولائی 2022 ہے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی چا چکی ہے اور ہم انسانی آبادی سے کہیں دور دراز ویرانے میں ایک ساحل پر موجود کڑے اپنے شپ کے لنگر انگیز ہونے کی انتظار میں ہے۔ ہمارا شپ جس کی لمبائی تقریباً 18 میٹر تک ہے، آ کر ساحل سمندر سے 20 میٹر دور گہرے پانی میں لنگر انگیز ہو گیا، کیونکہ پچھلے دنوں ایک شپ کم پانی تک آنے کی وجہ سے ریت میں پھنس چکا تھا، جس کی وجہ سے گیم دن کی روشنی میں پولیس کے ہاتھوں لگ گیا تھا۔ اس لیے ہمارے کیپٹن نے حضرت مائی کا مظاہرہ کر کے شپ کو گہرے پانی میں کھڑا کر کے ایک عدد ناؤ پانی میں اتار دی اور شپ کے ساتھ ایک رسی باندھ کر یہاں تک اس ناؤ کے ذریعے لا کر ساحل پر درخت کے ساتھ باندھ لیا اور ہم سب کو 5 لڑکوں کے گروپ میں تقسیم کرنے لگا۔ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو آگے کر دیا اور 5 بندوں کو اس چھوٹے سے ٹوب سے بنے ہوئے بوٹ میں بٹھا دیا اور کشتی تک لینے لگا۔ عورتوں اور بچوں سے 3 راؤنڈ بحیر و حریت شپ تک پہنچ گئے، مگر چوتھے راؤنڈ میں جب یہ بوٹ کشتی تک پہنچنے ہی والا تھا، ایک طرف زیادہ وزن والی عورتوں سے گہرے پانی میں بوٹ الٹ گیا۔ اس بوٹ پر 4 عورتیں اور 1 مرد کے ساتھ ایک بچہ سوار تھا۔ شپ پر موجود 2 کیپٹن اور ہمارے ساتھ موجود 2 ڈنکر پانی میں کود گئے اور سب سے پہلے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، مگر عورتوں کی اپنی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی حد تک پانی نگل چکی تھی، مگر لگاتار ان کی سینہ دبانے سے ہم ان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہی وہ سب سے پہلا حادثہ تھا جو ہمارے ساتھ سمندری حدود میں رونما ہو گیا، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم طوفان سے بڑے سمندر میں گھسنے جا رہے ہیں۔ اس بوٹ پر ہم 5 لڑکے سوار ہو کر شپ تک سلامت پہنچ گئے۔ میں بذات خود 5ویں راؤنڈ میں بوٹ پر سوار ہو گیا اور شپ تک پہنچ گیا۔ شپ پر چڑھتے ہی ایک کیپٹن کی طرف سے حکم ملا کہ آگے بڑھو۔ جب میں شپ کے اندر چلا گیا تو اندر مزید لوگ کھڑے ہم کو راستہ دکھا رہے تھے کہ شپ کے اگلے حصے کی طرف بڑھو۔ یہ ایک لگژری ٹورسٹ شپ تھا، اس لیے چھوٹے چھوٹے کمروں کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور ہم مردوں کو کیپٹن کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ تمام لڑکوں کو شپ کے فرنٹ والے حصے میں بیٹھنا ہوگا اور عورتوں اور بچوں کو شپ کے پچھلے حصے میں۔ شپ کے فرنٹ والے کمرے چھوٹے تھے، اس لیے ہمیں لگا کہ عورتوں اور بچوں کو زیادہ جگہ فراہم کی جا رہی ہے، اس لیے ہنسی خوشی اگلے حصے میں جا کر بیٹھ گئے۔ مجھے میری مرضی کے مطابق جگہ نہیں ملا، اس لیے جس الماری میں سامان رکھا ہوا تھا اس کو ترتیب دے کر ان سامان کے اوپر 2 بندوں کی جگہ بنانے میں کامیاب ہونے لگا، اور سامنے کھڑکی میں لگے شیشے سے سمندر ہمیں صاف نظر آ رہا تھا۔ اس دوران زہیب نام کا ایک پہلوان لڑکا آ کر مجھے ریکویسٹ کرنے لگا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور یوں اس راستے پر زہیب اور میں ہی ایک دوسرے کے حوصلے کی سہارا بنے۔ خیر صبح کی روشنی چا چکی ہے، ہمارے شپ کے ساتھ 2 کرد کیپٹن موجود آ کر ہم سب سے موبائل اکٹھا کرنے لگے، مگر میں نے کہا کہ میرے پاس موبائل موجود نہیں اور اپنے بیگ کو چھپانے لگا، اور یوں کیپٹن کی طرف سے اعلان ہونے لگا کہ سب دعائے خیر پڑے، اور شپ کے اوپر ترکی کا جھنڈا لگا کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد گہرے سمندر میں ایک ترکش نیوی کا شپ ہمارے دائیں سائڈ سے ہمارے طرف بڑھنے لگا۔ ہمیں کیپٹن کی طرف سے حکم ملا کہ شپ کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائے اور شیشوں کے سامنے کوئی چیز رکھ لے تاکہ ترک نیوی شک میں نہ پڑ جائے، اور یوں میں بذات خود شیشے کے بہت قریب بیٹھا شیشے کے سامنے ایک عدد بیگ رکھنے لگا اور وقفے سے بیگ ہٹاتا ہوا ترکی نیوی کا نظارہ بھی کر رہا تھا کہ آیا ہم کہیں پکڑے تو نہیں گئے۔ وہ ترکی نیوی کا شپ ہمارے دائیں جانب سے آ کر ہمارے سامنے سے گزر کر بائیں سائڈ سے ہمارے ارد گرد 3 چکر کاٹ لیے، مگر اوپر شپ پر ہمارے صرف ایک ہی کیپٹن موجود تھا، اور دوسرا کیپٹن شپ کے اندر آ کر ہم میں بیٹھ گیا، کیونکہ اگر دونوں کیپٹنوں کو دیکھ لیتے تو ترکی نیوی کو ضرور شک ہونا تھا یہ شپ کسی لمبے سفر پر جا رہا ہے، وہ ضرور شپ کی تلاشی لیتے۔ خیر یہ ترکی سمندری حدود کا آخری کنارہ تھا، کیونکہ بدروم اور ازمیر سائڈوں پر ان یونانی چھوٹے چھوٹے جزیروں کی وجہ سے زیادہ تر سمندری حدود یونان کے قبضے میں آتے ہیں، اور یوں ہم نے لگاتار 1 گھنٹہ ترکی حدود میں سفر کر کے ترکی نیوی سے آگے نکلتے ہوئے یونانی سمندری حدود میں داخل ہو گئے۔ یونانی حدود میں داخل ہوتے ہی ہمارے شپ سے ترکی کا جھنڈا اتار دیا گیا، اور شپ کے اونچے بادبان کے کمبے پر یونان کا جھنڈا بلند ہونے لگا، اور عین کیپٹن کے آپریٹنگ روم کے اوپر امریکہ کا جھنڈا بلند ہونے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ امریکی ٹورسٹ شپ یونانی سمندری حدود سے گزر رہا ہے۔ ہمارا شپ یونانی جزیروں کے بہت قریب سے گزرتا ہوا بڑے سپیڈ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی گھوڑے یا بائک پر بیٹھا ہوا سمندری سفر انجوائے کر رہا ہوں۔ خیر ٹھیک دن کے 12 بجے جب ہم گہرے سمندری کھلے پانیوں تک نکل گئے تو ہمارے شپ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگ گیا۔ ہم سب نہایت ڈر گئے اور ہر کوئی دعائے خیر پڑھتا ہوا چوکنا ہو گیا کہ آخرکار یہ کیا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ایک اور جھٹکا لگ گیا اور یوں ہم سب اس طرح کر کر کے طوفان سے بڑے سمندر میں گھس گئے۔ اس دوران ہم شپ کے اگلے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں
تو جب کوئی بہت بڑا موج آ جاتا تو وہ شپ کا اگلا حصہ ہوا میں بلند کرا کر سمندر کے تل پر دے مارتا۔ یہاں اس شپ کی ڈک پر موجود ہم نہایت سہمے اور ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ جب شپ سمندر کی تل پر ٹکرا جاتا تو اس سے ایسی خطرناک آواز نکل پڑتی جیسا کہ یہ شپ اگلے 10 منٹ میں ٹوٹ جائے گا۔ میرے سر کے عین اوپر ایک شیشے کی کھڑکی لگی ہوئی ہے اور ایک دائیں سائڈ پر نیچے۔ شپ کا اگلا حصہ موج کی وجہ سے ہوا میں بلند ہو کر سمندری تل سے ٹکرا کر پانی میں گھس جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھڑکیوں میں پانی اندر داخل ہونے لگی۔ اور شپ کے پچھلے حصے پر موجود عورتوں اور بچوں نے چلانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ایک کیپٹن شپ کے اندر آ کر اعلان کرنے لگا کہ ہمارے راستے میں سمندری طوفان آ چکا ہے، جو کہ موسمی نیویگیٹر کے مطابق شام تک لگاتار ہم نے اس کو فیس کرنا ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قبر میں گزارنے والی رات کسی نے گھر پر نہیں گزاری ہے۔ دعائے خیر مانگے اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، ہم کسی بھی خطرے کا سامنا کریں گے۔ خیر لگاتار 3-4 گھنٹے ہو گئے کہ ہمارا شپ اس طوفان کی زد میں ہے اور لگاتار سمندری تل سے ٹکراتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یوں میرا دل بھر گیا اور نہایت خوف و ہراس کے ماحول میں لڑکوں کے سروں پر پیر بلند کرتا ہوا شپ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور آ کر کیپٹن کے سامنے والی سیٹ پر حبیب بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور چاروں طرف سمندری حدود کا نظارہ کرنے لگا تو روح کام گیا۔ سمندر میں فرسٹ کلاس کا طوفان چل رہا ہے، موجیں آپس میں ٹکراتی ہے۔ اسی سمندر اس تل پر ہمارا شپ اس طوفان کے سامنے ایک کنکر کی طرح لگ رہا ہے، جس کو اپنی مرضی سے اٹھا کر یہاں وہاں پھینکتے چلا جا رہا ہے۔ اوپر سے حبیب بھی مجھ سے مخاطب ہونے لگا کہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ ہم اگلے صبح کا سورج دیکھ پائیں گے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہی وہ مقام تھا جب مجھے بذات خود پتہ چل گیا کہ ایجنٹ تبھی اپنا گیم نکالتے ہیں جب سمندر میں طوفان چل رہا ہو۔ اگر ڈوب گیا تو اس کا کوئی نقصان نہیں اور اگر نکل گیا تو موجے ہی موجے، کیونکہ اس طرح سمندر میں طوفان ہوتے دوران ترک اور یونانی نیوی کی سپیڈ بوٹ کھلے پانیوں سے دور رہتی ہے اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ایجنٹ لوگوں کی تقدیروں سے کھیلتا ہے۔ خیر شپ پر لگے مانیٹرنگ بورڈ کو پلٹتے ہوئے یہاں کا ٹمپریچر 12 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا میں نمی کا مقدار 80% ہے۔ سمندری طوفان کی وجہ سے ناردرن سائیڈ سے 50 کلومیٹر پر ہاور سے ہوا بڑی زوروں سے چل رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی، کیونکہ ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں طوفان اسی طرف ہمارا راستہ کاٹ رہا ہے۔ شپ کا اگلا حصہ لگاتار بڑے بڑے موجوں کی وجہ سے سمندر میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ پانی کا دباؤ ہے 240 کلو گرام پر سینٹی میٹر۔ اس شپ کی کھڑکیاں قریب آدھا انچ موٹی ہے، اگر یہ ٹوٹ گئی تو الوداع آدھے سے بھی کم منٹ میں، اور ہم نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر طوفانی سمندر کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھ رہے ہیں۔ خیر جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو طوفان تھم گیا۔ نارملی دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ رات کے وقت سمندر میں طوفان ہوا کرتا ہے اور دن کے وقت پانی نارمل رہتی ہے، کیونکہ رات کے وقت سمندر پھیل جاتا ہے اور دن کے وقت سکڑتا ہے، مگر یہاں ہمارے ساتھ حالات الٹ چل رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ سمندر پھیلنا اور سکڑنا چاند کی گریویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چاند جس وقت جس سمندر کے اوپر سے روما ہوتی ہے وہاں کے سمندر میں اچھال پڑنا ایک نارمل سی بات ہے، مگر ہمارے گیم کے دوران بحری ایجن کے اس بڑے سمندر پر چاند کی گریویٹی کا اثر دن کے وقت رہتا تھا اور رات کے وقت ہمیں تھوڑا سکون کا سانس لینا مل جاتا، مگر جب دن کی روشنی لگ جاتی تو پھر سے سمندر میں طوفان شروع ہو جاتا اور یوں اللہ اللہ کر کے ہمیں بحری ایجن میں لگاتار 3 دن گزر چکے ہیں۔ ٹھیک تیسرے دن ہم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دن کے ٹھیک 12 یا 1 بجے سمندر میں تویانی سی مچ گئی، جو کہ ہمارے اس بیچارے چھوٹے شپ کو سمندری تل پر دے مارتی۔ شپ کے اندر پانی داخل ہو گئی۔ حل لے رہا ہے یہ یار قسم سے خطرے سے بھرا ہوا، یہ دیکھو نیچے سارا یار پانی سے بھر گیا سارا کا سارا۔ ابھی دیکھو یہ سمندر کے ساتھ کتنے زور سے ٹکرا دی، یہ دیکھو یہ اوپر دیکھو، اوپر مکمل پانی، اوپر مکمل پانی، شپ کے اوپر سے پانی گزر رہی ہے مکمل۔
السلام علیکم. ہمارا شپ اس وقت یونان کی پانیوں سے گزرتا ہوا اٹلی کی طرف بڑھ رہا ہے. باہر نہایت زیادہ طوفان چل رہی ہے اور ہم بالکل ڈوبنے کے قریب ہیں. لڑکوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. عورتیں ابھی ہم نے دلاسا دے دیا ہے اس کو. ہم نے یعنی رونا اس نے بند کر دیا ہے. یار میرے تب گرمی بھی بہت زیادہ ہے, میرے چہرے کو دیکھو سب کچھ بگڑ گیا ہے. تو یقین مانیے ہم ایسے غلط موسم میں نکلے ہیں نا, یا تو بیچ میں سے کوئی طوفان آ گیا ہے سمندر میں, یا پتہ نہیں پہلے سے ایجنٹوں نے گیم ایسے ٹائم پہ نکالا ہے کہ طوفان چل رہی ہے. لیکن ہم بالکل ڈوبنے کے قریب ہے. ہمارا شپ عین ممکن ہے کہ ٹوٹ جائے یا ہم ڈوب جائے, یعنی پھینک دے گا. تو اس ٹائم ابھی تھوڑی راحت ملی ہے, سمندر کی پانی تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی ہے. ابھی تک یقین مانیے موسم ایسا چل رہا ہے نا کہ ہماری جان میں نہیں ہے. ہمارے دل بالکل یعنی خوف ہراس پھیلا ہوا ہے اور بہت خطرے سے بھرا ہوا سفر ہے. یعنی میں نے اپنے زندگی میں کبھی بھی ایسا تجربہ نہیں کیا تھا. تو ابھی میں آپ کو باہر کی حالات نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہاں پر کچھ لڑکے ہیں جو یعنی کیپٹن کو بتانے میں دیر نہیں لگاتی. اور عنقریب یہ شپ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا تھا. ہم نے پچھلے 2 دنوں اس قدر غصے والا طوفان نہیں دیکھا تھا. عورتوں اور بچوں کی زیادہ رونے اور چلانے سے تنگ آ کر میں شپ سے کسی قدر باہر نکل گیا کیونکہ ہمیں کیپٹن کی طرف سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی, مگر حبیب کے ذریعے جگاڑ لگا لیتا. جب میں شپ سے باہر نکل گیا تو سمندر کی ارادے نیک نہیں معلوم ہو رہے تھے. ہمارا کیپٹن بھی جیک سپیرو کا بچہ تھا. اپنا شپ بڑے بڑے موجوں سے بچاتا ہوا شپ کا اسٹیئرنگ زور سے یہاں وہاں گھما رہا تھا. آج کے دن ہم مزید کھلے سمندر میں سفر کر رہے ہیں. پہلے تو ہم سمندری موجوں کا مقابلہ کر رہے تھے, آج ہم سمندری موج جو پہاڑوں سے کم نہیں تھے. پریشانی والی بات یہ ہے کہ سمندر میں طوفان کی جو پہاڑوں کی طرح موج اٹھ رہے ہیں, ہمارے شپ کا پاور اتنا نہیں کہ ہم اس پر چڑھ سکے. تو جب وہاں سے موج اٹھتا تو کیپٹن الگ سمت میں شپ موڑ لیتا تھا جیسا کہ ہم سمندری موجوں سے لکا چھپی کھیل رہے ہو. مگر میں معذرت ہوں کہ میں اس قدر خوفناک صورتحال کا ویڈیو نہ بنا سکا کیونکہ اپنی جان کی فکر جو لاحق تھی. خیر ٹھیک اسی دوران کبھی کبھی ایک بڑا موج شپ کو سائڈ سے ٹکر دے مارتی جو کہ آخری کنارے پر الٹتے بچ جاتی کیونکہ کیپٹن نے شپ کا بادبان گرایا ہوا ہے جس نے پورے شپ کا بیلنس بنایا ہوا ہے. لگاتار سمندری موجوں کی پہاڑ ہمیں سائڈوں سے ٹکر دے کر الٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ہمارے شپ پر لگے بادبان کی وجہ سے ہم الٹتے رہ جاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات شپ موجوں کی وجہ سے ایک سائڈ پر اتنا جھک جاتا تھا کہ بادبان ہی سمندر سے ٹکر لیتا تھا. مگر پتہ نہیں کون خوش نصیب انسان ہمارے ساتھ اس شپ پر سوار تھا جو لگاتار دعائیں مانگ رہا تھا, یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس دوران لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں. خیر کیپٹن کی طرف سے اعلان ہونے لگا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کوئی چیز پکڑے رہو کیونکہ شپ کا ایک سائڈ پر جھکنے کی وجہ سے ہم کبھی سامنے اور کبھی آمنے والی دیوار سے ٹکرا لیتے تھے جس کی وجہ سے شپ کا بیلنس خراب ہو جاتا. اب سب کو کوئی چیز پکڑے شپ کا بیلنس برقرار رکھنا تھا کیونکہ اگلے چند منٹوں میں ہم ڈوبنے والے تھے. اور اسی افراتفری میں یونانی ایتھن سائٹ پر انٹرنیشنل سم کارڈ کے ذریعے حبیب اپنی ماموں کے ساتھ رابطے میں کامیاب ہو گیا جو کہ اس گیم کا حصے دار ایجنٹ تھا اور وہ ماموں کے نام سے مشہور تھا. حبیب نے سمندری طوفان اور کچھ ہی دیر میں زندگی کو الوداع کہتے ہوئے حالات سے ماموں کو خبردار کر دیا, مگر ماموں نے کچھ ہاتھ روا جواب نہیں دیا اور ٹال مٹول کرنے لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, آگے بڑھتے رہو. مگر جب حبیب نے ممکنہ خطرے کا بتاتے ہوئے اپنی موت کا ذمہ دار ماموں کو ٹھہرانے لگا تو ماموں حبیب کو یونانی سمندری گارڈ کے نمبر بھیجنے لگا کہ تم لوگ ایتھنز کے قریب ہو, پورا شپ یونانی پولیس کے حوالے کرو. اور ٹھیک 5 منٹ بعد حبیب نے مجھے بتایا کہ میں پورا شپ یونانی پولیس کے حوالے کرنے والا ہوں کیونکہ ہم میں سے حبیب ہی وہ لڑکا تھا جس کو کیپٹن کی طرف سے موبائل یوز کرنے کی اجازت تھی. جب میں نے حبیب کی بات سنی تو میں نے اس کے ساتھ اس کے بات پر اتفاق نہیں کیا اور اس کو کہنے لگا کہ یا تو ہم ڈوبیں گے یا اٹلی پہنچیں گے. مگر حبیب نے میری بات نہیں مانی اور لگاتار یونانی پولیس کے نمبر پر ٹرائی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اتنے سارے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اور یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہوئی کیونکہ وہ ہمارا گیم خراب کر رہا تھا اور شپ کے اندر جا کر لڑکوں کو خبر دینے لگا کہ حبیب پورا گیم پولیس کے حوالے کرنے والا ہے. اور اس طرح اس دن اس خوفناک طوفان میں شپ کے اندر تمام لڑکے 2 گروپ میں تقسیم ہو گئے. اب آدھے لڑکے کہہ رہے ہیں کہ شپ پولیس کے حوالے کرتے ہیں اور آدھے لڑکے لڑائی لڑنے کو تیار ہے کہ ہم یا تو ڈوبیں گے یا اٹلی ہمارا مقدر ہوگا.
ایک افراتفری سی مچ گئی اور سارے لوگ آپس میں لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے، اور ہمارے گروپ کے لڑکوں نے اپنا اعلان کر لیا کہ اگر کسی نے شپ پولیس کے حوالے کیا تو سمندر میں مریں گے یا نہیں، مگر خشکی پر جا کر ہمارے ہاتھوں ضرور مریں گے۔ تو اس شپ کے اندر لڑائی ہونے کی وجہ سے حبیب نے ابھی تک پولیس کو کال نہیں کیا ہے، اور آج کے دن ایتھنز کے سامنے کے جزیروں سے گزرتے ہوئے ان جزیروں کی وجہ سے طوفان عصر کے وقت تھم گیا اور سارے لڑکے شانت ہونے لگے، اور یوں سب کی جان میں جان آ گئی، کیونکہ آج کا طوفان ذرا مختلف نوعیت کا تھا۔ اس شپ میں نے ویڈیو بنائی ہے، مگر ہمیں موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور جب طوفان ہوا کرتا تھا تو میں اپنی جان بچانے کی فکر میں رہا کرتا تھا، اور جب طوفان تھم جاتا تو ویڈیو بنانا یاد آ جاتا تھا۔ خیر، آج کے دن کا شدید طوفان دیکھ کر میں نے بوتلوں سے جو سیف گارڈ اپنے لیے بنایا ہوا تھا وہ پہن لیا، اور کسی بھی اچانک حادثے کے لیے تیار بیٹھا رہا۔ آج بحر ایجن میں ہمارا تیسرا دن تھا، اور کیپٹن کے مطابق آج رات ہم صبح کے قریب انٹرنیشنل واٹر میں اپنا قدم رکھیں گے، اور یوں آج کی رات بڑی حیر سے گزر رہی تھی۔ ساری رات میں بذات خود شپ کے اوپر والے ڈک پر بیٹھا آسمان میں تارے دیکھتا رہا۔ زحل یا مشتری نامی سیارہ جو آسمان میں صبح کے قریب انسانی آنکھوں سے باور دیکھا جا سکتا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا، اور یوں صبح کی روشنی چاہتے ہی ہم بحریہ روم کے انٹرنیشنل واٹر میں قدم رکھ چکے تھے، اور انٹرنیشنل واٹر میں قدم رکھتے ہی ایک خوفناک سمندری طوفان نے ہم کو گھیر لیا۔ لگاتار 2-3 گھنٹے ہم اس طوفان کے ساتھ لڑتے رہے، مگر ہمارے شپ کا چھوٹا سا انجن انٹرنیشنل واٹر کی اس طوفان کے لیے نہیں بنا ہوا تھا۔ عنقریب ہم ڈوبنے والے تھے۔ شپ کے اندر عورت اور بچوں نے ہمارا اوسان ہتا کر رکھا تھا۔ ہم خود شپ کا اگلا حصہ چھوڑ کر پچھلے حصے میں بھاگ چکے تھے۔ عنقریب شپ 2 حصوں میں ٹوٹنے والا تھا، کیونکہ آج کے طوفان میں ہمارا شپ کسی چھوٹے تالاب میں چیونٹی کی مانند تھا۔ مگر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس موجود عورتوں کے پاس قرآن شریف اور سورۃ یاسین موجود تھے۔ شپ کا اگلا حصہ لگاتار سمندر کے ساتھ ڈگرے مار رہا تھا۔ مت آؤ، حالت آپ بہت خراب ہے، مت آؤ، اگر پینے جاتے ہو مت آؤ، بولو ایسا بولو۔ جزاک اللہ۔ یار اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہے، شپ بالکل ڈوبنے کے قریب ہے، بالکل پانی حد سے زیادہ چڑھ رہی ہے، بار بار شپ کے اندر پانی آ رہی ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، سب دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ شپ جو کہ 28 تاریخ کو استنبول سے نکلا تھا اٹلی کے لیے جا رہا ہے، ہم اس وقت بحر روم میں موجود ہے۔ ویڈیو بنانے پر پابندی ہے، مگر پھر بھی ہم بنا رہے ہیں۔ اس وقت شپ کے اندر پانی آ رہی ہے دبا کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، حالت مکمل خراب ہے، اور کوشش کرے۔ یہ دیکھو یہاں تک ہے، یہ سارا شپ پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ اوپر کھڑکیوں سے ہر طرف سے پانی آ رہی ہے، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہے نا اوپر۔ یہ اندر کمرہ جو ہے نا یہ مکمل پانی سے بھر چکا ہے۔ ہمارا شپ کا جو اگلا حصہ ہے وہ اتنی تیزی سے سمندر سے ٹکرا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سامنے ہمارے دوست کو دیکھو، ذرا لوگوں کو کچھ بولو نا، کچھ مشورہ دو لوگوں کو۔ باہر دیا حالات تو ہو رہا ہوتا ہے، وقت ہاں تو ارسلان کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کرنا ہوگا۔ پانی ابھی تک ہم نے 2 طوفانوں کا سامنا کیا ہے، یہ تیسرا ہے جو ہمارے اوپر۔ اللہ خیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوپر سے پانی آ رہے ہیں۔ گیم اس سے بھی اچھا گیم ملے گا یار، قسم سے۔ یورپ کی جو لوگ
देगा। हाँ 500-400 यूरो ज्यादा दो तो और भी अच्छा सफर मिल जाए। ये देख ये इधर ये इस टाइम वीडियो बन रही خدا خیر خدا خیر خدا خیر میں نے غولت سے قرآن شریف اٹھا کر شپ کے اگلے حصے میں بیٹھ کر سورۃ یاسین شروع کرنے لگا۔ جب میں سورۃ یاسین آدھا پڑھ چکا تھا تو شپ کا اگلا حصہ پانی میں دنس گیا۔ پانی بڑے زوروں سے آ کر میرے سر پر گر گئی اور مجھ سے قرآن گیلا ہو گیا، جس سے بذات خود میرے آنکھوں کے سامنے گھر والوں کی تصاویر ویسا رونما ہوا جیسا کہ بس یہ آخری سانسیں ہو ہماری، اور سورۃ یاسین بن کر کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ شپ کے اندر پانی داخل ہو چکی ہے اور دونوں کیپٹنوں کی دوڑیں لگنے لگی۔ شپ پر موجود موٹر کے ذریعے ہم لگاتار پانی باہر نکال رہے ہیں، مگر یہ ہماری بیکار کوشش تھی، اور یوں کیپٹن شپ کے اندر داخل ہو کر اعلان کرنے لگا کہ شپ ڈوبنے کے دہانے پر ہے، بیلنس برقرار رکھنے کے لیے سامان باہر پھینک دیا جائے۔ اور یوں ہم نے اپنے بیگ اور سارا سامان جو کہ اب تک ہمیں زندہ رکھا ہوا تھا سمندر میں پھینک دیا، مگر یہ شپ چھوٹا اور ہم کیپٹنوں سمیت 67 بندے اس شپ پر سوار ہے، جس نے اپنا سفر 28 جولائی 2022 کو ترکی ساحل سے شروع کیا تھا اور آج 31 جولائی کو بحیرہ روم کے گہرے پانیوں میں اپنے آخری سسکیاں لے رہا ہے، اور ان قریب بہت ساری ماؤں کے لاڈلوں کے ہاموں کو ساتھ لے کر سمندر کی گہرائیوں میں پناہ ہونے کے لیے بےتاب تھا۔ ہم نے اپنا سارا سامان شپ سے باہر پھینک دیا، مگر ہم اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یا تو ہم مر چکے ہوں گے یا ہم اٹلی پہنچ چکے ہوں گے۔ کیپٹن کے مطابق ہم 157.3 ڈگری اٹلی کی طرف اور 87 ڈگری یونان کی طرف یہ ہمارا لوکیشن ہے، اور اس نے بار بار اپنے وائرلیس پہ قریبی ممالک اور جتنے بھی قریبی شپ ہمارے درمیان ہمارے قریب چل رہی ہے اس کو یہ سگنل فائر کیا ہے کہ آپ جو بھی ہو اور جو بھی ہمارا آواز سن رہا ہے، ہمارے آخری الفاظ یہ ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں اور آپ ہماری مدد کے لیے جتنا جلدی ہو سکے پہنچ جائے۔ ہمارے پاس اس ٹائم کھانے کا مقدار زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس پانی ختم ہو چکی ہے اور ہمارا سفر ابھی لمبا ہے، تو اس شپ میں ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی سوار ہیں۔ باہر طوفان چل رہی ہے، میں آپ کو نظارہ کر رہا ہوں، لوگوں میں خوف ہراس پھیلا ہوا ہے، رو رہے ہیں لوگ، سورۃ یاسین اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اس کے ورد کر رہے ہیں، اور میں باہر کا نظارہ کر رہا ہوں آپ کو کہ طوفان کا مقدار انہیں قسمت کا کھیل ہے۔ ہم نے ٹان لیا ہے، جو ہوگا دکھ جائے گی، نکل گئے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گی، اگر رہ گئے یہ پھر بھی کسی کو ملی تو تمام دنیا کو الوداع اور سلام۔ جب ہم 157.3 ڈگری اٹلی کی طرف اور 87 ڈگری یونان کی طرف تھے تو ہمارے کیپٹن آس پاس تمام ممالک کو اپنا آخری سگنل لانچ کرنے لگا کہ ہم ڈوب رہے ہیں اور ہماری مدد کے لیے پہنچ جائے۔ سب سے پہلے اٹالین نیوی نے ہم سے رابطہ کر لیا کہ تم لوگ اس وقت انٹرنیشنل واٹر میں یونان کے قریب ہو، ان سے مدد مانگو، وہ جلدی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں۔ جب ہم نے یونانی نیوی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو ہمارا لوکیشن معلوم تھا اور کافی دنوں سے ہم پر نظر رکھے ہوئے تھے، مگر اب ہمارے سگنل کی جواب نہیں دے رہے تھے، اور آخرکار بہت کوششوں کے بعد ہم یونانی نیوی کے ساتھ رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر یونانی نیوی نے مدد کرنے سے معذرت کیا اور کہا کہ تم لوگ طول برد پر اٹالین نیوی سے رابطہ کرو۔ اب زندگی میں یہ سب سے برا وقت تھا جو ہم نے پیش کیا۔ ہم کو ایک بڑے طوفان نے گھیر رکھا ہے، شپ آدھا پانی سے بھر چکا ہے اور کوئی ہمارے مدد کرنے کو بھی نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ طوفان کا مقدار زیادہ ہے اور ہمارے پہنچنے تک یہ ڈوب چکے ہوں گے، مگر اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کون سی بلا مار سکتی ہے۔ دن کے ٹھیک 11 یا 12 بجے ہوں گے، شپ سمندر کی تل سے ٹکرا کر ایسی آوازیں نکال رہا ہے جیسا کہ کسی نے ہمارے شپ کے نیچے بم رکھے ہو۔ سارے لوگوں میں ایک سناٹا سا چھا گیا، سب مایوس ہو گئے ہیں، ہر ایک بندے نے اپنا سیف گارڈ پہن لیا ہے، اب بس شپ سے کودنے یا مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سب لوگوں میں یہ خاموشی ڈراؤنی تھی، ہر ایک بندے کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کی اچھائیوں اور برائیوں کا فلم چل رہا تھا، اور اس پانی دنیا کو الوداع کہنا کچھ منٹوں یا گھنٹوں کی مسافت حد پر ہے۔ ہم اس سمندر میں جس روٹ پر آگے بڑھ رہے ہیں یہ راستہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ ہم جس سمندری راستے سے آگے بڑھ رہے ہیں نہ تو کوئی جہاز نظر آ رہا ہے نہ کوئی ٹاپو، مگر پتہ نہیں کیپٹن نے شپ کس روٹ پر گھما دیا ہے۔
دن کے 12 یا 1 بجے جب طوفان مزید شدت اختیار کرنے لگا تو ہمیں سینکڑوں کلومیٹر دور ایک شپ نظر آ گیا اور یوں ہم نے اس شپ تک پہنچنا غنیمت سمجھا اور گولی کی رفتار سے اس شپ کی طرف بڑھنے لگے جیسا کہ پیاسا پانی کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس پانی ختم ہو چکی ہے۔ اگر طوفان نے ہمیں نہیں مارا تو ہم ویسے بھی پیاس سے مرنے کے کگار پر تھے۔ خیر اس دوران ہم اتنے بڑے بڑے موجوں پر چڑھ اور اتر رہے ہیں کہ وہ جہاز کبھی ہم کو دکھ جاتا ہے اور کبھی آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے، اور جب ہم نے اتنا سفر طے کیا کہ اب ہمیں کہیں دور سے وہ جہاز صاف نظر آ رہا تھا تو کیپٹن نے پستول کے ذریعے آسمان میں سرخ رنگ کا آتش لانچ کیا اور یوں فے در فے 15 منٹ بعد آسمان میں ایک سرخ رنگ کا آتش فائر کرتا رہا، اور جب کیپٹن نے تیسری مرتبہ آسمان میں سرخ رنگ کا آتش فائر کیا تو کہیں میلوں دور اس شپ سے ایک گرین رنگ کا آتش آسمان میں بلند ہو گیا۔ اس دن اس شپ سے آسمان میں گرین رنگ کا آتش فائر ہوتی ہی یہاں ہم خوشی کے مارے چلا اٹھے اور اسی خوفناک طوفان میں اتنا مستی مچانے لگے کہ شپ اپنا بیلنس کھونے لگا۔ اوپر کیپٹن گالیاں دے رہا ہے کہ ہم ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، خاموش بیٹھے رہو اور دعائے خیر مانگو۔ خیر اسی شپ کے کیپٹن نے اپنا شپ ہماری طرف موڑ لیا تھا۔ اب یہ دونوں شپ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر اتنے دور کہ اس شپ تک پہنچتے پہنچتے مزید ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ قریب جانے سے پتہ چلا کہ وہ اسپینش کارگو شپ تھا جس پر بڑے حروف میں کاسکو لکھا ہوا نظر آ رہا تھا اور اسپین جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں ریسیو کر لیا اور ریسیو کرتے ہی ہمیں پانی پلانے لگے اور ہمارے شپ کو اٹالین واٹر تک اس خوفناک طوفان میں ٹوچن کر کے کھینچ لیا، اور یوں اٹالین واٹر میں قدم رکھتے ہی ہمارے شپ پر اٹلی کا جھنڈا بلند ہو گیا، اور اٹلی کا جھنڈا بلند ہوتی ہی ہم سب گلے مل گئے اور ہر ایک بندے کے منہ سے خوبصورت گانے سننے کو مل رہے تھے۔ پھر رات کے وقت کہیں دور سے ہمیں اٹلی کا ساحل دکھ گیا جو کہ کروتون نامی شہر کی روشنیاں ہمیں میل دور سے نظر آ رہی تھی۔ گیم اٹلی شپ VIP جو کہ 28 تاریخ کو استنبول سے نکلا تھا 7ویں مہینے 7 2022 رک گیا تھا۔ آج دن کو ہم نے پہنچنا تھا لیکن شکر اللہ کا ہم خیر سے پہنچ گئے۔ ابھی بھی ہم شہر سے کافی دور ہے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد سفر۔ اور یوں رات کے وقت ہم اٹلی کے ساحل پر لنگر انگیز ہو گئے اور ہمارے دونوں کیپٹن بھاگ گئے، اور ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد اٹالین گارڈ ہمیں وصول کرنے آ گئے۔ اب اس کا لنگر اٹھا رہے، آزاد کرا رہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ ادھر یہ رسی لگی ہوئی، ادھر ایک اور بھی آ گیا پولیس کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ویڈیو بنانے پہ رضامند ہوں گے کیونکہ یہ بھی ہمارے گرفتار مارے گا۔ آزاد چھو، یہ ابھی شپ کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کیا بھئی جو اٹالین پولیس بھئی جو پتہ نہیں ریسکیو والے، یہ ریسکیو والے وہ پولیس ہے یہ۔ اور یوں ٹھیک 1 سال بعد میں اٹلی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔